ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ان سب کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی پوری قیادت 17 جون 2014 کا سانحہ ہونے کے بعد اول دن سے انسانیت کے اس قتل عام پر نہ صرف ہمارے ساتھ کھڑے ہیں بلکہ انہوں نے یہ مقدمہ اپنا مقدمہ سمجھ کے لڑا ہے، اور غالباً میں اس وقت ابھی پاکستان پہنچا بھی نہیں تھا۔ 23 جون کو میری آمد ہوئی۔ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں پہلے فرد اور پہلے قائد اور لیڈر وہ عمران خان صاحب تھے جو یہاں براہ راست پہنچے، اور جتنی سٹرگل اس عرصے میں ہوئی ہے وہ سٹرگل ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہو، نہیں بلکہ جوائنٹ اونرشپ کے ساتھ مشترکہ سٹرگل کی ہے۔ اس کیس کو اپنا کیس سمجھا ہے، سانحہ کو اپنی تحریک کے کارکنان کا سانحہ سمجھا ہے، اور محروم لوگوں کے عدل اور انصاف کے لیے انہیں ہر لحاظ سے مدد اور سپورٹ فراہم کرنے کے لیے شانہ بشانہ ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ آج ان کی آمد اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور 30 جون کو جو اے پی سی ہو رہی ہے، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 31 دسمبر یا اس کے بعد کا جو لائحہ عمل ہے وہ ہم مشترکہ سوچ بچار اور مشاورت کے ساتھ کا جو ایک دیرینہ تعلق ہے ہمارا خاص طور پہ اس موضوع پر، اور 2014 کا دھرنا اور اس کی سٹرگل بھی اس کی ایک گواہی ہے، ہم نے سوچا کہ ہم ایک باہمی مشاورت کے سلسلے کو اور وسیع کریں اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہم اے پی سی کے لیے بھی آگے بڑھیں اور اگلے لائحہ عمل کے لیے بھی بڑھ سکیں۔ اس موقع پر میں مختصراً بات ختم کرنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ 3.5 سال گزرے، ہم روز اول سے شہباز شریف صاحب کو اور رانا ثناء اللہ اور ان کے اور کئی وزراء اور بلکہ نواز شریف صاحب کو بھی مجھے کبھی شک نہیں رہا کہ وہ اس قتل عام میں شریک ہیں یا نہیں۔ میں ایبسولیوٹلی ود 100% کلیئرٹی، بغیر کسی کنفیوژن کے اور ایمبیگویٹی کے، مجھے 100% یقین رہا ہے کہ یہ قتل عام نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں ہوا۔ شہباز شریف صاحب آرڈر دینے والے، رانا ثناء اللہ اس کی امپلیمنٹیشن کے پروسیس کو ہیڈ کرنے والے، اور پنجاب کی بیوروکریسی اور پولیس کو استعمال کیا گیا۔ لہذا وہ سٹیپ ڈاؤن کریں، اپنے آپ کو قانون کے آگے سرنڈر کریں، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے ناممکن ہے کہ ہمیں انصاف مل سکے، اس لیے کہ کسی بھی فیئر ٹرائل کے لیے فیئر انویسٹیگیشن کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ قانون کے مطابق ایک صحیح منطقی انجام تک پہنچنے کے لیے آپ کے سینکڑوں ہزاروں مراحل ہوتے ہیں، اس میں شہباز شریف صاحب کو اس رپورٹ نے چونکہ بغیر شک و شبہ کے اور ان کی پنجاب گورنمنٹ کو اب ذمہ دار ٹھہرا دیا ہے۔ اب بات گمان کی نہیں رہی، بات انالوجی اور قیاس کی نہیں رہی، بات انفرنس اور ڈیڈکشن کی نہیں رہی، بات منطق سے بات کو سمجھنے سمجھانے کی نہیں رہی۔ وہ جوڈیشل کمیشن جو شہباز شریف صاحب نے خود قائم کیا تھا، انہوں نے یک طرفہ شہادتوں اور بیانات کی بنا پر جو گورنمنٹ کی تھی، ان کے بیان الفی تھے، ان کی شہادتیں تھیں، پولیس کی شہادتیں، بیوروکریٹس کی شہادتیں تھیں، ہم تو اس میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ یک طرفہ ایویڈنسز کی بنیاد پر انہوں نے اب ذمہ داری فکس کر دی ہے، اور یہ کہہ دیا ہے کہ شہباز شریف نے جھوٹ بولا ہے یہ کہہ کر کہ میں نے ڈس انگیج کرنے کا آرڈر دیا تھا، اور کہا کہ بائی آل سرکمسٹانسز یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ شہباز شریف نے کبھی بھی پولیس کو ڈس انگیج کرنے کا آرڈر نہیں کیا تھا، یہ غلط بیانی کی ہے۔ اور 45 تھانے، یہ تو رپورٹ ہے جی ایک 100 صفحات کی، 90 صفحات کی، 1300 صفحات اس کے ساتھ پروسیڈنگز کے ہیں جو ہمیں نہیں دیے گئے۔
1300 सफ़हात की प्रोसीडिंग्स हैं, जिनमें इनके एफिडेविट्स हैं, इनमें इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी शहादतें हैं, इनके टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के रिकॉर्ड्स हैं, इनकी सरकारी दस्तावेजात हैं, 45 थानों के रिकॉर्ड्स हैं, 45 थानों की पुलिस को बुलाना और 12 कंपनियों के इलीट और कमांडोज और शूटर्स और स्नाइपर्स को बुलाना। मुझे बताइए, पंजाब के या किसी भी सूबे के वजीर आला के बगैर कौन सी अथॉरिटी है सके? और अगर शहबाज शरीफ साहब ने तलब करके नहीं भेजा तो कम से कम बताया जाए कि किसके ऑर्डर पे ये आए, किसने इनको इकट्ठा किया, किसने इन्हें गोलियां चलाने का हुक्म दिया, किसने लाशें गिराई, किस हुक्म के तहत, उनमें से कौन जिम्मेदारान हैं जो जेल में हैं। 3.5 साल लग गए रिपोर्ट को पब्लिक करवाने में। तुम्हारे आईजी प्रमोशन लेके रिटायरमेंट के बाद इस्लामाबाद में बैठा है जिसने कत्ल करवाया, डीआईजी अपनी बोल्ड कर रहा है। किस पे चलाएंगे बेटे? ट्रांसफर हो जाए। इमरान खान और डॉक्टर तारिक कादरी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मुलाकात के बाद। डीआईजी ऑपरेशन राना अब्दुल जब्बार पोजीशन पे बैठे, एसएचओ एक शख्स भी सस्पेंड नहीं हुआ। अगर आपने कत्ल नहीं करवाया और कातिल ये लोग हैं तो इनको तहफ़्फ़ुज़ कौन दे रहा है? कभी तारीख में ऐसा वाक़या हुआ है कि 1000 के करीब पुलिस की फोर्स वो कत्लेआम कर रही हो और एक शख्स भी जेल में ना हो, एक शख्स भी जेल में ना हो, कोई शख्स बरतरफ ना किया जाए? इतनी अंधेर नगरी दुनिया के कानून में रूए जमीन पर कभी नहीं हुई। लिहाजा आप ये जान लें कि आपकी माफी नहीं होगी। पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम कौम का एक मुत्तफ़क़ा कंसेंसस के साथ एक मुतालबा है, आपको घर जाना होगा। पहले एक खानदान के एक बच्चे के लिए भी इक़्तिदार की जगह नहीं होगी और आप इंशाअल्लाह ताला आइंदा तारीख में एक मिसाल होंगे, बदतरीन मिसाल। लोग आपका नाम लेकर कान पकड़ेंगे और तौबा करेंगे। एंड पर मैं फिर खान साहब की और उनका शुक्रिया अदा मैं अपनी पूरी टीम को आज यहाँ लेके आया हूँ इसलिए कि आपको फिर से हम ये श्योरिटी देना चाहते हैं कि इस इशू के ऊपर हमारी पार्टी आपके साथ खड़ी है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोग आपके साथ खड़े हैं। जब ये मॉडल टाउन का सानिया हो रहा था तो मैं ये टीवी पे देख रहा था, ये टीवी पे लाइव चल रहा था। हम सब ने पुलिस वालों को गोलियां मारते देखा, लोगों को हमने सब ने गुल्लू भट्ट को देखा डंडा पकड़ के, ये सब टीवी पे चल रहा था। और किसी डेमोक्रेसी में इस चीज़ की मिसाल नहीं है कि वो गोलियां चला रहे हैं, लोग मर रहे हैं, आगे से नहाते लोग खड़े हुए हैं। तो ये डॉक्टर साहब ये पैट का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान की कौम का मसला है। ये मसला ये है कि जो लोग मिलिट्री डिक्टेटर की गोद में पले हुए हैं और आज हमें दर्स देते हैं जमहूरियत के, ये डिक्टेटर मिलिट्री डिक्टेटर से ज़्यादा खौफनाक है। वो मिलिट्री डिक्टेटर एक तरफ है, ये माफिया है, ये पॉलिटिशियंस नहीं हैं। मुझे कोई शक नहीं, जिस तरह आपने कहा आपको भी कोई शक नहीं, क्योंकि मैं भी इनको 40 साल से जानता हूँ। इन्होंने ये आपको सबक पढ़ाने के लिए ये गोलियां मारी थी, इन्होंने आप किया गया था डराने के लिए, क्योंकि इनका माइंड ऐसे चलता है। ये माफिया है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये पॉलिटिशियंस नहीं है। इनकी सारी इनका जो सारा तौर तरीका है वो माफिया वाला है। आपने कहा डॉक्टर साहब के इंसाफ कैसे मिलेगा, इंसाफ कैसे मिलना था? अगर ये माफिया ना होता तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर इंसाफ मिल जाना चाहिए था, क्योंकि एविडेंस तो टीवी पे थी। ये कुछ रात अंधेरे में तो नहीं हुआ कुछ, तो सारे दिन दिहाड़े गोलियां मारी हैं लोगों को, 14 लोगों को कत्ल किया है, बीच में से 2 औरतें थी। और मैं इसलिए डॉक्टर साहब पहला आया क्योंकि मैंने अपनी सारी तारीख माफिया वाली है। ये जो बात करते हैं जी कि जब पकड़े जाएं जी अदालतें इंसाफ करेंगी जी, कमीशन बना दो, ये जब ये चीज़ें कहते हैं, इनको पता है कि सारे इदारे इनके कंट्रोल में हैं। सुप्रीम कोर्ट पैनामा केस के अंदर क्या चीज़ साबित हुई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे इदारे मफलूज हैं, सबको कंट्रोल करते हैं ये। SCCP के अंदर वो जाली कागज बनाए जा रहे हैं इनके लिए, FBR इनके लिए जाली कागज बना रही है, जिनका काम है पाकिस्तान में पाकिस्तान का काम करना। नैब इनको बचा रही है, इनको इनके खिलाफ केसेस में हुदैबा पेपर मिल में नैब बचा रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा। FIA इनके कंट्रोल में है, तो किसने इंसाफ देना है? ये माफिया ऑपरेशन, इन्होंने जब कत्ल किया, लोगों को मारा, सारे इदारे कंट्रोल में थे, चीज दबा दी। लोग आप फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे पैनामा को। यानी मुल्क का पैसा चोरी होकर बाहर गया और इनका वजीर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, अवाम का नुमाइंदा असेंबली में कहता है लोग भूल जाएंगे कि आप, क्योंकि आप माफिया हैं, आपको सब कुछ माफ है, तो आपको चोरी भी, मनी लॉन्ड्रिंग भी माफ है। इसी तरह कत्ल भी आपको माफ है। अपना इन्होंने पूरी तरह कोशिश की इसको दबाने की। आखिर में रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट के अंदर कोई भी पढ़ ले, इसके अंदर ना अगर जमहूरियत हो, जो ये जमहूरियत को इन्होंने हाईजैक किया हुआ है, जमहूरियत के अंदर लॉ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का जाना, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। ये रुकावट बने हुए इंसाफ मिलने में। और ये जब हम मजबूर होते हैं, ये जब कहते हैं जी आप सड़कों पे निकल गए, इनका वो झूठा अरेस्तो, वो एनके लगा के जो मोतबर झूठ बोलता है सबसे ज़्यादा, वो कहता है जी इमरान साहब आप धरने ने डेवलपमेंट ख़त्म कर दिया पाकिस्तान में। तो जब आप धरना देने जा रहे थे जुडिशरी के लिए, या आपके लोग जब प्रेसिडेंट हाउस के दरवाजे पे दीवारों पे चढ़े हुए थे, तो तब तो सारा आप जमहूरियत के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। हमें आप इंसाफ ना दें। मैं इसलिए भी इनके साथ खड़ा हूँ क्योंकि हम इकट्ठे थे जो 30 अगस्त को इन्होंने लोगों को कत्ल किया। इन्होंने जिस तरह पुलिस से वारदात की, क्या मांग रहे थे? डॉक्टर साहब मांग रहे थे मॉडल टाउन का, और मैं वो चीज मांग रहा था जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही थी कि धांधली हुई है। सारी पार्टीज, नून लीग भी कह रही थी। तो मैं कह रहा था इन्वेस्टिगेशन हो ताकि अगला इलेक्शन ठीक हो। तो ये कौन सी हमारी डिमांड थी? तो क्योंकि ये जो जिस तरह इन्होंने लड़कों से किया, लोगों को जेलों में डाला और फिर अपने हमारे पे केस कर दिए, 4 एंटी टेररिज्म के केस मेरे पर किए हुए हैं। इसलिए डॉक्टर साहब मैं आपको ये सिर्फ ये कहने आया था, जो भी आप फैसला करेंगे, तहरीक इंसाफ खड़ी होगी। इशू सारे पाकिस्तानियों का है, वर्कर्स आपके थे, लोग आपके थे, लेकिन पाकिस्तानी थे सारे। और ये हम इसलिए आपके साथ खड़े होंगे कि आगे से कोई भी इस मुल्क के अंदर डरेगा इस तरह लोगों के ऊपर गोलियां चलाने पे, जिस तरह इन्होंने पुलिस के जरिए चलाई है। आखिरी मेरा पॉइंट ये है कि जो पुलिस है, अगर मैं मानता कि पुलिस एक ऑटोनमस होती जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में है, ये पुलिस टोटली शरीफ खानदान की पुलिस है। ये इस पुलिस से इन्होंने हर किस्म के गलत काम करवाए हैं। 4 मेरे ऊपर FIR कटवाई हैं। ये पुलिस सिर्फ इस माफिया को प्रोटेक्ट करने के लिए है, और इस पुलिस ये कर ही नहीं सकती थी अपने तौर पे इस तरह कत्लेआम, अगर ये शहबाज शरीफ का ऑर्डर ना होता और राना सनाउल्लाह का। इसलिए फिर से मैं रिट्रीट करता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा हम आपके साथ होंगे। दिन के बाद या 45 दिन के बाद, इसके अलावा 60 दिन के बाद, 60 दिन के बाद, इसके अलावा आइन में कोई गुंजाइश नहीं है और हम उसी के मुताबिक चलेंगे। आपके पास तमाम पार्टियां उन्होंने फिक्स कर चुके हैं जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है। क्या आप समझते हैं कि अब 31 दिसंबर में 3.5 साल में हमें कोई इस्तीफा अखलाकी तौर पे सामने नहीं आया किसी कबीना का या वज़ीर-ए-आला पंजाब का? क्या आप समझते हैं कि कंटेनर निकलेगा, एजिटेशन में जाएंगे या और कोई कानूनी जंग लड़ेंगे? ये 30 दिसंबर को जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी, कंटेनर निकलना है, कानूनी जंग होनी है या कोई और एहतजाज का रास्ता अपनाना है, ये सब फैसला APC करेगी और इंशाअल्लाह APC के फैसले के मुताबिक आगे चलेंगे। जॉइंट ओनरशिप होगी।
عدالت پیش ہوئے اپنے آپ کو کلیئر کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ پر بھی 5 FIR درج کروائی گئی ہیں. ابھی پنجاب حکومت نے جو پلان کیا ہے آپ کے نام ECL میں ڈالنا ہے اور جو گرفتاری کا بھی معاملہ شروع کر دینا ہے, تو آپ کا بھی ارادہ کوئی عدالت میں پیش ہو کر اپنے آپ کو کلیئر کروانے کی درخواست کروا رہے ہیں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے بھائی, اگر مجھے ECL میں ڈال دیں تو میری باہر کی مصروفیات خود بخود کینسل ہو جائیں گی, تو میں یہی جنگ لڑوں گا. ان کو تو نیند نہیں آئے گی. نہیں, یہ ویسے بڑا اچھا ہے ڈاکٹر صاحب, آپ باہر نہیں جائیں گے تو یہ اور زیادہ اچھا ہو جائے گا اس حکومت کے لیے, بہت اچھا ہو جائے گا. جاوید ہاشمی اور احسن اقبال نے پرسوں کنونشن میں کہا ہے کہ عمران خان اور عاصم زرداری آپ کا کندھا یوز کرنا چاہتے ہیں, ان کے ہاتھوں استعمال نہ ہو, ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھے, ہم آپ کو انصاف دیں گے. تو کیا آپ کو بھی لگتا ہے آپ کا کندھا یوز کر رہے ہیں خان صاحب اور زرداری؟ میرے جان کو اتنی بڑے ہمدرد اور نصیحت صاحب کا اپنا کندھا اللہ کے حکم سے اتنا بڑا مضبوط ہے کہ ان کو خبر ہو جائے. بس آپ نے بابوں والی بات جو ہے, آپ نے جو ہے عدالت میں بابے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ بھی ہمارا خیال کریں. ہم پولیٹیکل پارٹیز ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ لڑکیاں بڑھیں گی, لڑکیوں کو کام کریں, قریب آئیں. کیا کہتے ہیں؟ میں جی ذرا پلیز تھوڑی سی دیکھیں, جو ابھی میں نواز شریف کا کیوں نکالا کی فریاد پھر سنی ہے. ابھی کوئی انہوں نے بڑا لمبا کوئی 200 لوگوں کنونشن پہ بات کی ہے, اور یہ جو بات کر رہے ہیں آگے کہ عدلیہ اور یہ لوہے کے چنے, یہ وہ یہ سعد رفیق لوہے کے چنے والے. تو میں جو اچھا نواز شریف نے ایک اور بات کی, عمران خان ان کا لاڈلا ہے, اور لاڈلا ہے. لاڈلا تو وہ ہے جس کو پالا چوسنی دے کے جنرل ضیاء الحق کے دور میں, پھر اس لاڈلے کو انہوں نے IGI بنوائی, اس کے اندر پوری مدد کی اس لاڈلے کی بیچاری بے نظیر کے خلاف. پھر 90 کے اندر میران بینک کا پیسہ دلوایا گیا, جو کہ پھر کیس جب ہوا تو وہ 25 سال تک لاڈلے کا کیس ہی نہیں سنا گیا. پھر 90 کے اندر نہیں 96 میں بے نظیر فاروق لغاری کے ساتھ مل کے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اس کی بھول جاتے ہیں کہ ابھی اس کی صرف 4 سال ذرا پیچھے چلے جائیں. 2013 کے الیکشن میں پنجاب کو کس لاڈلے کو کس بریگیڈر نے لگے ہیں ریٹرننگ آفیسر کے, فوج نے ارد گرد کس کو روکا ہوا تھا, کس لاڈلے کو بچایا تھا. تو لاڈلا تو ایک ہی رہا ہے ساری زندگی. اب لاڈلے کو مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کی مدد نہیں کر رہی بچنے کے لیے, جو پینما میں پھنس گیا. اس کا مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ پینما کے اندر, اب حالانکہ ان کے کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی پینما بھی سازش ہوئی ہے. پینما ایک انٹرنیشنل انکشاف ہوا ہے جس میں یہ پکڑے گئے, اور یہ ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کا بیٹا مان گیا کہ ہماری پراپرٹیز ہیں. اس کے بعد جو جھوٹوں کی گردان شروع ہوئی ہے اور جھوٹوں کی داستان شروع ہوئی ہے, بیٹا علیحدہ جھوٹ بول رہے ہیں, بیٹے علیحدہ, بیٹی علیحدہ, نواز شریف کبھی کوئی جھوٹ, اسمبلی میں پکڑے گئے, اللہ کی پکڑ آئی ان کے اوپر. اب ان کا سارا جو گلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیوں نہیں یہ عدلیہ جسٹس قیوم کی طرح ان کی مدد کرتی, جیسے ٹیلی فون کال کر کے تو اسے فیصلے لے لو. کیوں نہیں یہ فوج نے JIT میں ان کو بچانے کی کوشش کی, جو ہمیشہ یہ بچتے رہے ہیں. یہ شریف خاندان کی آخری دور, یہ وہ قائد اعظم کے وہ اس کے اوپر انہوں نے جو تقریر کی ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے یہ قوم نہیں ہے, قوم بھیڑ بکریاں ہیں. کہہ رہے جی وہ اس ملک کو اشرفیہ نے مروا دیا, اربوں پتی بن گئے ہیں, ان کے دماد اربوں پتی بن گئے ہیں, اسحاق ڈار اربوں پتی بن گئے, جس کے والد کے ساتھ محنت کاشتے سائیکل والی دکان تھی, وہ اربوں پتی, اس کے بیٹے اربوں پتی بن گئے ہیں. اور کہہ رہے ہیں کہ جناب وہاں کھڑا ہو کے وہی ایک شکل مظلوم بنا کے, ان کی خاصیت یہ مظلوم سی شکل بنا کے, اوہ جی ملک کو لوٹ لیا, ملک تباہ ہو گیا, پولیس بڑی بری ہے. 10 سال ہونے لگے ہیں پنجاب میں, پولیس دے جی, یہ دیکھیں انصاف نہیں ملتا لوگوں. یہ ڈراموں کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. یہ نواز شریف نے جو آج ابھی یہ مجھے جو خبریں آ رہی ہیں کیوں نکالا کی پھر سے ایک اور دکھ بھری داستان سنائی ہے, یہ دن ختم ہو گئے ہیں, لوگ ان کو سمجھ بیٹھے ہیں. اور میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے تحریک شروع کرو,
ہم انتظار کر رہے ہیں آپ کی تحریک کی. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ اس کی کبھی ضرورت ہی نہیں ہوگی تحریک کرنے کی, تحریک چلانے کی. پنجاب پولیس بھی ساتھ ملا لے, پنجاب کے سارے پٹواری بھی ساتھ ملا لے, پھر بھی انڈے پڑیں گے. کئی جگہ کسان انڈے ماریں گے, کہیں نکلے گا تو وہ ختم نبوت کے اندر جو لوگوں کے انہوں نے دل دکھائے ہیں ان کو بھی پتہ چلے گا جب باہر نکلیں گے. ان کو پتہ چلے گا کہ ان سے ہونے کیا والا ہے. ان کو اب کوئی نہیں بچا سکتا, چاہے یہ وہ جو پرانے ان کے باہر دوست تھے جن کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نریندر موڈی کو, یہ کوئی نہیں اب ان کو بچا سکتا. ان کے دن ختم ہو گئے. جیسے اسلام آباد دھرنا تھا تو فوج کی مداخلت ہوئی, ختم ہوا, کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی تھی, آرمی چیف نے انوالومنٹ کی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو انصاف آپ کو ملے گا اس کے لیے بھی فوج کو مداخلت کرنی پڑے گی؟ جی قاضی صاحب آپ. اچھا مجھ سے پوچھو. فوج کو کسی مداخلت کی نہ ضرورت ہے نہ ہم اس کا مطالبہ کریں گے. یہ انشاءاللہ تعالی انصاف قانونی طریقے سے بھی دیں گے, اور اگر نہیں دیتے تو پھر عوامی دباؤ سے پرامن آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو عوامی احتجاج ہوگا وہ انشاءاللہ ان کا خاتمہ کر دیں گے. الٹا جو ہے وہ آپ کے خلاف مقدمات درج ہو گئے, 4 مقدمات آپ کے خلاف درج ہو گئے, 5 جج صاحب کے خلاف ہیں. تو اب دوبارہ مشترکہ تحریک کے لیے جا رہے ہیں, تو کتنا آپ کو یقین ہے کہ اس میں کامیابی جو ہے وہ آپ حاصل کریں گے؟ دیکھیں میں پھر سے عرض کر دوں, یہ پالیٹکس نہیں ہے پاکستان میں. یہ شریف خاندان جو کرتے ہیں یہ مافیا ہے. پالیٹکس کے اندر پینما میں انکشاف ہوتا ہے, ہم ان کو کہتے ہیں کہ جناب آپ مہربانی کر کے جواب دیں. یہ ساری جمہوریت کے اندر اپوزیشن جواب طلب کرتی ہے. جب ڈیوڈ کیمرون کا نام آیا پینما میں تو اپوزیشن لیڈر جرمی کوربن نے جواب طلب کیا اسے, اور ڈیوڈ کیمرون نے جواب دیا. اس نے یہ نہیں کیا کہ جرمی کوربن کے اوپر 2 سپریم کورٹ میں کیس کر دو, 4 الیکشن کمیشن میں کیس کر دو, 4 ٹیررزم میں کیس کر دو. اس نے جواب دیا ہے. یہ ہوتا ہے جمہوریت. یہ مافیا کیا کرتا ہے کہ آپ اپنا کام کر رہے ہیں اپوزیشن کا, میرا کام ہے کہ میں ان سے طلب کروں جی آپ کا پینما میں نام آیا ہے, اربوں روپے کی پراپرٹی آپ کی باہر پکڑی گئی ہے, آپ مہربانی بتا دیں کہ پیسہ باہر کیسے گیا. بجائے جواب دینے کے میرے پہ کیسز, سپریم کورٹ پہ کیسز, 1 سال کیس. کون کس کے ذریعے کیس کروا رہے ہیں؟ جو 500 kg کی ایفیڈین بیچتا ہوا پکڑا گیا جس کا اپنا کیس چل رہا ہے, وہ میرے اوپر کیس کر رہا ہے. جس آدمی نے کبھی پاور میں ہی نہیں رہا, 1 سال سے کیس چلا. کیوں چلا؟ منہ بند کروانے کے لیے. یہ جو مافیا ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اپوزیشن ہوتی ہے یا اس کو خریدتا ہے, اور یہ خریدی ہوئے ہیں انہوں نے. آپ کو پتا ہے کہ وہ, اب میں نام نہیں لیتا ہے اپوزیشن کا کیونکہ اس وقت ہم چاہتے نہیں ہیں کیونکہ ہم نے وہ ساتھ لیکن وہ سب کو پیسہ چل جاتا ہے. جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کا منہ بند کروا دیتا ہے پیسے دے کے, جو پیسہ نہیں لیتا اس کے اوپر کیس کر دیتے ہیں. تو یہ مافیا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری جنگ یہ پولیٹیکل نہیں رہی, یہ مافیا کے خلاف جنگ ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ مافیا اب جو مرضی کر لیں. میں پھر سے کہتا ہوں, میں چیلنج کرتا ہوں ان کو, یہ جو مرضی کر لیں یہ اب بچتے نہیں ہیں. ایک سمجھ نہیں آ رہی, 1 منٹ نا ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی, پھر اس کے بعد آپ. شہباز شریف نے نئے عمرانی معاہدے کی تجویز دی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز نیا عمرانی معاہدہ کریں ورنہ خونی انقلاب آئے گا. تو آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ شہباز شریف کے ڈراموں کا وقت ختم ہو گیا. میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں. کہتا ہے شہباز شریف, اوہ جی انقلاب آ جائے گا. تو آپ کیا کر رہے تھے پنجاب میں 9 سال؟ آپ نے کیا کیا بہتری یہاں؟ آپ 30 سال سے حکومت میں, 30 سال سے شریف خاندان حکومت میں ہیں. سوائے ان کے بچے ارب و بطیق بننے کے, ان کو پیسہ بنانے پہ, ان کے باہر محلات کے, ان کے ایک بیٹا مجھے بتائیں کہ یہ شہباز شریف شکل بنا کے کہہ رہے جو ہو چند لوگوں نے لوٹ لیا. مجھے یہ بتا دے کہ حسن شریف 600 کروڑ روپے کے گھر میں کیسے رہتا ہے لندن میں؟ کون سی اس نے بزنس کی ہے؟ تو یہ
इनका जो ये कहते हैं चेयरमैन ना, तहरीक वायदा- इंसाफ इमरान खान और डॉक्टर ताहिर कादरी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर के लाहे अमल के बारे में मुश्तरका सोच विचार के बाद APC में फैसला किया जाएगा। आज की ये